ویلکم بیک ایوریون، السلام علیکم، سب کو ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جادو ہاؤس وائفز کی زندگی کو خراب کرتا ہے. زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں ہائے میرا سر دکھ رہا ہے. اچھا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی خوبصورتی سے قرآن میں سیدھی سی ایک بات بتائی ہوئی ہے کہ بھائی آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں. لیکن جس طرح خواتین کو ہوتا ہے نا پیناڈول سے کیوں صحیح ہو جائیں گے ہم. اصل میں وقار بھی پتہ ہے یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کبھی پڑھتے ہیں نا تو ہم کبھی سمجھ کے نہیں پڑھتے. ہم اگر سمجھ کر پڑھیں ومن شر حاسد اذا حسد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں جو حسد کرنے والے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں گے تو ہمارے ذہنوں میں جو فطور آتا ہے اصل میں خیالات آتے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھا میری چیز خراب ہو گئی. آپ کپڑے اچھے پہنے ہوئے ایسا معاملہ ہوتا ہے نا آپ نے کتنے اچھے کپڑے پہنے اب وہ کپڑا ہلکا سا بھی پھٹ گیا تو ذہن میں یہ فطور آ گیا کہ سامنے والے نے مجھے دیکھا تھا نا. اصل میں آپ پہلے سے اپنا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں میں یہ سارے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ایک تو ہوتی ہے حسد جو آپ کو کسی سے ہو رہی ہوتی ہے, ایک حسد ہوتی ہے جو آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے. سورہ فلق جو ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے تو آپ بچ سکیں, لیکن اگر آپ کے اندر حسد پیدا ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. جیسے بڑے بزرگوں نے روایت کے مطابق یہ کہاوت ہوتی ہے کہ اللہم زد وبارک پڑھیں کہ دوسرے کے پاس جو کچھ ہے اس میں اللہ برکت ڈالے اور زیادتی کرے. تو جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی جیلسی ختم ہوتی ہے. یہ صحیح بات ہے یا کس طرح اس کو کچھ؟ ہاں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میں ایک نسخہ بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی بریک میں چاہ رہا تھا صرف آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا نہیں سب کو بتاؤں. تو توجہ سے آپ سب سنیے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے حسد ختم ہو, آپ کے اندر سے حسد ختم ہو, آپ کے اندر سے جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوں, آپ کے اندر منفی سوچ جو ہے نیگیٹیوٹی وہ ختم ہو, تو کیا کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ ہمیں بتایا کہ 2 زانوں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح, یا 4 زانوں اس طرح بیٹھیں گے آلتی پالتی مار کے. اب بیٹھیں ذرا مار, ہاں ایسے آلتی بالکل سیدھی. یہ جو چلے جی جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس طرح بیٹھیں. اگر آپ کے اندر حسد ہے دوسرے سے حسد ہے تو آپ کی یہ حسد غائب ہو سکتی ہے. تو ابھی پریکٹس کریں یہ جو آپ باقی چیزوں کی پریکٹس کرتے ہیں. جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں سارے بچے اس طرح بیٹھ جائیں جتنے اوپر بیٹھے. جی بتائیے. اچھا اب اس طرح بیٹھ گئے. اب آپ یہ سوچیں آنکھیں بند کر کے کہ پورے آسمان پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نور کی روشنی جو ہے وہ زمین پہ اتر رہی ہے. بندہ اس طرح سوچے گا اس طرح بیٹھ کر کہ اللہ لکھا ہوا اور اللہ کے نور کی بارشیں ہو رہی ہیں اور میرے سر پہ اس کی جو چھینٹیں پڑ رہے ہیں اللہ کے نور کی, اللہ کی رحمت کی. اور آپ آنکھیں بن کے سوچ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم مجھ پر ہو رہا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ذہن میں جو میرے خلاف کسی کی سوچ ہے, میں کسی کے بارے میں برا سوچتا ہوں, میرے غلط خیالات ہیں, اب وہ ذہن سے نکلتے ہوئے دل میں آ رہے ہیں. اور اللہ کے نور کی بارش بہت تیز ہو رہی ہے, اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, دل سے نکلتے ہوئے یہ پیروں میں اور زمین سے سٹ کر رہی ہے. کچھ دیر آپ جب بیٹھیں گے سوچیں گے ایسا لگے گا کہ جو آپ کی منفی سوچ ہے آپ کسی سے حسد کرتے وہ ختم ہو جائے گی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر کی برکتیں بھی ہوں گی. اور آپ اگر جس طرح یہ بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھنے کے بعد آپ ہلکے ہلکے دل میں اللہ اللہ یا اللہ سے باتیں کریں, اللہ کو پکار رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری منفی سوچ تیرے نور کی جو بارشیں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. آپ بار بار بولتے رہیں کہ یا اللہ میرے دل میں جو حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, نفرت ہے, میں کسی سے نفرت کرتا ہوں, کوئی شخص مجھے برا لگتا ہے, ہوتا ہے نا خواہ خواہ کوئی بات بری لگ رہی ہے, آپ آفس میں جا رہے ہیں آپ کو سامنے والا بندہ خواہ خواہ برا لگ رہا ہے, آپ پریشان ہیں یار مجھے کیوں برا لگتا ہے, میں اس کی بات ہی نہیں سمجھ پا رہا. آپ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں 4 زانوں ہو کے جس طرح بھی وقار بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور سوچتے رہیں اور اللہ سے کہتے رہیں کہ اے اللہ میرے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دے اور جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ 11 سے 21 دن کے اندر آپ جو کسی سے حسد کرتے ہیں یا آپ کو کوئی برا لگتا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے. اچھا میں یہ مایا یہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہاں پر آپ تھوڑا بتائیے گا اگر غلط بولے کہ یہ جادو کے بارے میں کہا جاتا ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جیسے آج گوگل ہے, آپ گوگل پہ کچھ بھی لکھتے ہیں بم بنانے سے لے کر ہر چیز کی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آج سیٹلائٹ بند کر دی جائے تو 100 سال بعد اگر آج انٹرنیٹ بند ہو جائے تو 100 سال بعد کوئی کہے گا یار تمہیں پتہ ہے ایک چیز گوگل ہوتی تھی اس سے ہر چیز پتہ چل جاتی تھی. سارے کیا کہیں گے ارے یار جھوٹ بول رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جادو بھی ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اس کو چھپا دیا گیا. کیا یہ ایسی چیز ہے نہیں ہے؟ لیکن بالکل اچھی بات کی. ایک بات یاد رکھیے گا جادو ایک حقیقت کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, بڑھائیے گا ذرا بھائی کا. جادو ایک حقیقت کا نام ہے. حق جو ہے نا حق اللہ کی ذات ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات حق ہے. بے شک ہم سب یہ کہتے ہیں جادو حق ہے مگر حق اللہ کی ذات ہے. جادو جو ہے نا حقیقت ہے. دراصل یہ کہ جادو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نظروں کو گھما دیتا ہے.
کبھی جادو ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے, کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے. سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, مگر کیسے نوری بھائی کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جادو ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کے دماغ کو موڑ دیتا ہے؟ بالکل موڑ دیتا ہے. اچھا یہ یاد رکھیے گا, جو شیاطین کے ذریعے کرایا جاتا ہے وہ اکثر بندے کے دل اور دماغ کو یعنی کہ معاف کرنے کے معاف کر دیتے ہیں, ہے نا. آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے شک میں مبتلا ہوتے ہیں. جیسی اس کے ہلکے سے بھی اثرات ہوتے ہیں, یہ چیز آپ کی اندر جو انرجی ہوتی ہے وہ ایک دم ڈکریز ہو جاتی ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی وہ ایک دم ڈکریز ہو جاتی ہے. ایول پاور جو ہوتی ہے, نیگیٹیوٹی, وہ ایک دم بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ ہر چیز کو برا لگنا, ہر چیز برا سمجھنا, تھک رہے, مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی اپنا دوست ہے ہی نہیں, چاروں طرف ایسا لگنا, فیل ہونا. میں دراصل اس لیے آپ لوگوں کو اس طرف بھی لا رہی ہوں بیکاز ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرا نور بھائی, یہ میری بڑی بہن کی بیٹی بھی ہیں اور کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, پاکستان میں ٹاپ کیا ہے انہوں نے. اور 2007 میں نے بھی حکمت میں ٹاپ کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. فہی تم نے کس ایئر میں کیا ہے؟ میں نے 2012 میں. ماشاء اللہ. تو میرے جو فیملی ہے نا اس میں سارے ڈاکٹر جمع ہوتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. ایک دن میں ہی ڈاکٹر بن جاؤں گی, اتنے سارے ڈاکٹر جمع ہونے کے بعد. آپ بن چکی ہیں تبھی تو پورا پینل نہیں, وہ آپ کو اعزازی ڈگری دے دیں گے, ہے نا, مجھے زیادہ ڈگری مل جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب بھی ہیں یہاں پر, ڈاکٹر مراحل بھی ہیں, سب لوگ اپنی فیملی یہاں بیٹھی ہوئی ہے. میری وقار کی اکثر اس بارے میں گفتگو رہتی ہے کہ یہ جادو کسی نے, آپ نے دیکھا وہ, میں آپ کو بتاؤں واقعہ وہ ہوا کہ وہ نا عورت بالکل عجیب ہو گئی اور اس نے کہا کہ مجھ سے بس جادو ہے مجھے یہ. اب ہم اس کشمکش میں کہیں رہ جاتے ہیں کہ آیا وہ سائیکولوجیکل ایشو ہے, دماغی مسئلہ ہے کہ ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے. ایک تو ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے, ہم خود سوچیں نہ سوچیں اگلا اپنی سوچ ضرور ڈال دے گا ہمارے دماغ میں. ہم بالکل ویلکمنگ ہیں, اس لیے ہم اتنا خوش آمدید کہتے ہیں نیگیٹیوٹی کو کہ آپ کو غلط بات کریں گے, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ روانی. اچھا لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ خواتین کے اوپر ہی زیادہ کیوں اثر کرتا ہے؟ پرسنٹیج اگر نکالے تو یہ دینی پہلو سے مجھے پتہ نہیں. خواتین شو ایکسپریس کر دیتی ہے, مرد کے اوپر زیادہ ہوتا ہے, وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا ہے. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کی بات میں ہی, کہ جب ہم بولتے ہیں نا خواتین پہ, تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے یہاں کی کتنی مقدار ایسی جو خواتین کام کر رہی ہیں. جب آپ فارغ اوقات میں گھر میں بیٹھے رہیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس کے پاس اچھی گاڑی, اس کے پاس اچھا گھر اور اس کے پاس اچھے بچے اور اچھا میاں ہے, تو ایونچولی آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی وہ جو ہے وہ مجھ سے بہتر زندگی گزارا. اور آپ کے بالکل, تو ہم عورتوں کی مقدار زیادہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ان کو یہ بات تسلیم کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی زندگی اگر مجھ سے بہتر ہے تو میری زندگی بھی تو کن کن پہلوؤں میں ان سے بہتر ہے. اس لیے جو لڑکی عورت جو ہے ڈگری لیتی ہے اس پہ لازم حکومت کو کر دینا چاہیے کہ آپ جاب کریں. جو MBBS کی ڈگریاں لے کر یا باقی ڈگریاں لے کر یہ ہاؤس وائف بن جاتی ہے, خدا کے واسطے آپ کام کریں, پلیز کام کریں. جو ہے وہ ضائع لمیٹڈ ہو جاتا ہے سوچ کو لے کر, شاید اسی لیے کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. جب آپ خالی دماغ چھوڑیں گے تو آپ کے ذہن میں سوائے نیگیٹیوٹی کا کچھ نہیں آئے گا. اور ایک اور چیز, اس سے پہلے کہ میں جو میرے پاس یہاں بہن اپنی شکایت لے کر آئی ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ ان کو لگتا ہے ان کے ساتھ جادوئی معاملات ہیں, اس سے پہلے میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ میرے گھر میں کچھ عرصے پہلے میری بڑی بہن نے ایک بات کہی جو مجھے بہت ناگوار گزری. میں حلفیہ اس بات کو کنفیس کرتی ہوں, مجھے بہت برا گزرا. انہوں نے مجھے منع کیا, کرائم شوز مت دیکھا کرو. انہوں نے مجھے کہا ہارر موویز, ہارر ڈرامے مت دیکھا کرو. میں نے کہا بڑا مزہ آتا ہے, دماغ بڑھ جاتا ہے, اتنی ساری چیزیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا نور بھائی, تو ہم کہتے ہیں کہ چلو کرائم شوز دیکھ لیں, کچھ دیکھ لیں. ہر چیز کا اچھا اور برا پہلو ہوتا ہے. جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس کے اچھا پہلو سیکھ لو, بھلے بے شک سیکھو, لیکن ہر وقت کرائم شوز مت دیکھا کرو کیونکہ وہ نیگیٹیوٹی اسکرین سے تمہارے تک پہنچ رہی ہے, اور جو تمہارے ذہن میں ہوگا تم وہی رکھ کر سوچو گی, وہی سو گی, ویسے ہی اٹھو گی. بالکل ایسے اثرات ہوتے ہیں. اثرات تو ہوتے ہیں. میں آپ سے ضرور پوچھوں گی اس بات کے اوپر کہ ہمیں کتنا حد تک نیگیٹیوٹی دیکھنی بھی چاہیے, ایک حد بھی تو مقرر ہونی چاہیے. میرے ساتھ ایک بہن ہے موجود, ان کا اسم گرامی ہما تشریف لائیے, پلیز بیٹھیے. ہما کی مائک لگا ہوا ہے, ہینڈ مائک آپ لے جائیے بیٹا, کھڑے ہو جائیے ساتھ میں. ہما جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا لیول بڑھاؤ ہما جی کا. جی ہما جی آپ چاہیں تو بیان کر سکتی ہیں کیا معاملات ہیں؟ مایا میں بہت پریشان ہوں, بچپن سے میرے ساتھ کچھ نہ کچھ اثرات کے مسئلے ہیں. میری امی اور ابو نے پسند کی شادی کری تھی, تو یہ بات میرے جو ہے ددیال والوں کو پسند نہیں تھی. تو انہوں نے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ایسے عملیات کرائے کہ اس کا اثر میری زندگی پہ پڑا. میں ساری زندگی ہو گئی بیمار ہوں. بچپن سے میرے ساتھ ایسا لگتا ہے کوئی آدمی میرے سایہ, کوئی لمبا سا, کوئی کالا میرے ساتھ چل رہا ہے, اور میری زندگی اس نے برباد کر دی. میری شادی ہوئی, میرے میاں میرے ساتھ اچھے تھے, لیکن میرے سسرال والے کہتے تھے نہیں یہ پاگل ہے, اس کا دماغ صحیح نہیں ہے,
क्योंकि ऐसा लगता था मैं बस बेहोश होके गिर जाऊंगी। मेरा दिमाग सोता रहता था, हर वक्त मेरा दिमाग भारी, मेरा ऐसा लगता था जिस्म में से कोई बोटियां नोच रहा है। अब मेरी एक बेटी हुई, अब मैं अपनी बच्ची की वजह से परेशान रहती हूँ कि अब मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा, क्योंकि ना ही मेरा कोई भाई है, ना अब माँ बाप रहे, मामू है वो मेरी किफालत करते हैं। जब मैं आपके शौहर ने मुझे तलाक दिलवा दी, मेरे ससुराल वालों ने। अल्लाह, उन्होंने कहा ये पागल है, ये सही नहीं रहेगी। अब वो ये कहते हैं कि इसकी बच्ची को भी छीन लो, ये अपनी बच्ची को सही से नहीं पाल पाएगी। और अभी भी आपकी वो कैफियत होती है जो बाहरीपन जी आपको माया, होता है? मैं बेहोश होके गिर जाती हूँ, 15-15 दिन हॉस्पिटल कोई में रहती खास हूँ। वक्त मुकर्रर है इसका, या ये किसी भी वक्त? नहीं, कोई खास वक्त नहीं है। जब भी किसी वक्त भी ऐसा लगता है बस दिमाग के ऊपर कोई चीज भारी हो गई और मैं बेहोश होके गिर जाती हूँ। और अब मैं वो इस वजह से मैं आपके क्या पास आई अभी हूँ। भी आपको वो भारीपन महसूस हो रहा है अपने साथ इस वक्त? जी माया, ऐसा लगता है मेरे साथ कोई साया चल रहा है और मुझे जो है ना अपनी तरफ घसीटता है। नूर भाई आप बताइए, डॉक्टर साहब आप बताइए। ये मुझे एक सवाल ये, क्या इनके अम्मी और अब्बू के आपस में रिश्ता किस तरह था? मेरे अम्मी और अब्बू की पसंद की शादी हुई नहीं थी, उसके बाद जिंदगी नहीं, वो बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या जब मामला आप बड़ी हुआ। हुई तो उनमें झगड़ा होना शुरू हो गया था? उनके अंदर कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन मेरी वजह से वो लोग बहुत परेशान रहते थे। अच्छा, क्यों रहते थे वजह? क्योंकि आए दिन मैं बीमार रहती थी और मुझे अस्पतालों में किसी मौलवी के पास, कभी किसी बाबा के पास। बहन मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी। आपने अपनी कैफियत के बारे में बताया, कितने अरसे से आप इस कैफियत से गुजर रही हैं? मैं तो जब छोटी थी, क्या उम्र थी आपकी? 4-5 साल की, अम्मी बताती हैं, जब से मेरे साथ ये मामला था। क्या आप इकलौती बेटी हैं जो ये इस जी, मैं कैफियत से एक गुजर रही हैं? इकलौती और बेटी हूँ। बहनें या और नहीं, भाइयों के कोई साथ बहन किसी के भाई साथ नहीं ऐसा हुआ, था? क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, फिर मेरी वालिदा ने मुझे बहुत मुश्किलों से परवरिश करी, मेरा इलाज कराया। जब मैं बड़ी हुई तो मोहल्ले वालों ने कहा इसकी शादी कर दो, शायद ये संभल जाए। एक तो हमारे यहाँ ये बहुत मसला है माशरे में कि जब भी शादी कर कोई बच्चे के साथ मसला होता है या किसी दबाव से वो गुजर रही होती है या किसी भी तरीके के घर में हालात खराब होते हैं, तो हम बोलते हैं बस शादी कर दो, ये उसका इलाज हो जाएगा। शादी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसमें इंसान को एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। आप एक मसले से निकाल के एक दूसरी सिचुएशन मसले में में डाल डाल रहे देते हैं, हैं। तो वो कैसे हैंडल करेगी? इवेंचुअली क्या होगा उसका ससुराल में जाके? हमारी बहनें बोला उनकी कैफियत ऐसी थी तो इलाज कराते थे आपका, आप एडमिट रहती थी, वो वार्ड क्या होती थी, क्या आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? अस्पताल जाती थी, मैं बेहोश हो जाती थी, लेकिन डॉक्टर कहते थे इसका तो बीपी भी ठीक है, ना इसको कोई बुखार है, ना कोई इसको नजला है। लेकिन मैं बहन मेरी बहुत मैं important यहाँ बात है बहन कि मेरी कुछ मैं आ नहीं यहाँ रहा। वजाहत करूंगी कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दिमागी दबाव की या कोई ऐसी बीमारी जो हमारे दिमाग से ताल्लुक रखती है, तो उसमें ब्लड प्रेशर का और बुखार का मौजूदा होना या डायबिटीज का मौजूदा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सारा खेल आपका यहाँ पर होता है। तो हम जब बात करते हैं वार्ड की, तो डॉक्टर तो आपको जनरल चीजें चेक करेगा, बोलेगा तो बिल्कुल ठीक है। क्या इनका बाकायदगी से वो इलाज हुआ जिसके मुस्तहिक थी? तो ये शायद इस स्टेज पर पहुंचती ही नहीं, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि अगर हम नफ्सियात के हिसाब से देखें जादू को और हम देखें रूहानियत के हिसाब से, मजहब के हिसाब से जादू को, तो दोनों अलग अलग इलाज मौजूद हैं। साइकोलॉजी तो सिंपली ये बोलती है कि अगर आपके ऊपर आप कहते हैं कि मुझ पे जादू हुआ है और मैं दवाएं खाती हूं, तो क्या मेरा जादू दवाओं से ठीक हो सकेगा? मेरा एक सवाल है सबसे। मैं पूरी ट्रीटमेंट लेती हूँ, क्या मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी? नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं वाकई किसी दिमागी दबाव से गुजर रही हूं तो मुझे दवा फर्क करेगी, फायदा देगी। हो सकता है हमारी बहन का इलाज उस नौयत का वो हुआ ही ना हो। मुझे नजला है, मैं खा रही हूँ सर के दर्द की दवा, कैसे होंगी मैं ठीक? माया, ये बात नहीं है, मैंने बहुत इलाज कराया अपना, जगह जगह जहाँ जो कहता था। आप कभी माहिर नफ्सियात के पास मैं नहीं भी गए? यही क्या आप सवाल किया है भैया। आप कभी माहिर नफ्सियात के पास नहीं? मैंने, मेरे शौहर ने, आप पागल नहीं है, हम कभी नहीं कह रहे कि आप पागल हैं, मगर ये आपसे सवाल है। अरे आप बिल्कुल ऐसा बहन नहीं रहे करें। हैं। ये असल में जब हम कहते हैं ना माहिर नफ्सियात, तो लोग ये समझते हैं ससुराल वाले भी यही नहीं आप कहते हैं, पागल। ये अरे पागल है। बहन बात सुने। देखिए अभी मैं वकार भाई की नफ्स चेक कर रहा था ब्रेक के अंदर, तो मैंने इनसे कहा भी आपको नफ्सियाती दबाव बहुत है, तो क्या ये पागल है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ भी है। मुझे भी आप पूछे भाई से, भाई ने मुझसे पूछा था कि आप इस वक्त बहुत कुछ अरसे पहले, हफ्ते डेढ़ पहले, जब इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई को अल्लाह ताला और उनके हाथ में शिफा दे, उन्होंने मुझे तकरीबन 2 हफ्ते पहले कहा कि बहन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज्यादा दिमागी दबाव में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं मैं पागल हूँ। अरे देखें, ये सबसे बड़ी बात ये है कि
काउंसलिंग पहले यहाँ होनी चाहिए, सबको ये सिखाना चाहिए कि भाई साइकेट्रिस्ट का मतलब जैसे हार्ट सर्जन होता है या बाकी है उसी तरह, उसका मतलब ये थोड़ी आप पागल खाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो सबसे पहले ये हो जाता है ना, तुम्हें कोई भी परेशानी हो, तुम्हें रोना आए, तुम्हारी अफसुर्दगी हो, तुम्हें परेशानी हो, तुम्हें घबराहट हो, जनरल फिजिशियन के पास चले जाओ, मगर साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, क्योंकि हमारा माशरा ये कहेगा क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। इसका मतलब है जो बकिया लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं या हकीम लोगों के पास जाते हैं वो सब पागल हैं, इलाज तो खुद भी खुद जाना चाहिए इलाज के लिए। मेरे साथ ऐसा लगता है कोई साया चल रहा है। नहीं, माहिर नफ्सियात के पास आप नहीं मुझे हैं। कार्ड और प्लेन पेपर दीजिएगा, मुझे ऐसा मेरे लगता भाई है जो कोई हैं मुझे पकड़ के अपने साथ ले जाएगा, मेरा कौन गला लेके जाता दबा था? देगा, पता नहीं एक लंबा सा साया नजर आता है, क्या होता है। ये भाई को दीजिएगा, ये चेक देखिए करेंगे बहन, अभी। एक बार आप कोई चीज सोचेंगे ना, जितने लोग देख रहे हैं आप बच्चे बूढ़े, हम बच्चों को डराते हैं, वहां मत जाना, बाहु है, हाँ ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाहु है, वो 6 महीने का बच्चा है, अब उसके जहन में एक बात डाल लें, साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 5 साल के बाद वो अंधेरे में कभी नहीं जाएगा। आप उससे बोलेंगे वो कहेगा बाहु है, वो जवान होगा वो कभी नहीं जाएगा, उसके जहन में एक परसेप्शन होगा कि मैं जाऊंगा और कोई ये सब चीजें यहाँ बर्रे सगीर में, आप चले जाए वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ आपको बहू मिलता है, वहाँ नहीं मिलता आपको, वहाँ वेम्पायर मिलता है। वाला अल्लाह बाबा आता है ना, हाँ, नाम चेंज है, लेकिन यहाँ का बहू वहाँ नहीं जा रहा, वहाँ की वेम्पायर यहाँ जा मेरा रहे। थोड़ा सा इख्तिलाफ है, अगर आप मुझे इजाजत दें। फिर वही बात, इस बात से आप क्या इनकार करते हैं? क्योंकि मैं इस बात को बहुत मानती हूँ कि लड़कियों को, बच्चियों को खुले सर दरख्तों के नीचे मगरिब के बाद खुशबू लगा के अट्रैक्शन वाली चूड़ियां या छम छम छन छन करते हुए नहीं निकलना चाहिए। मैं तो आई एम सॉरी, इस बात सही कह रही है, ऐसा नहीं हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को मगरिब की नमाज के बाद बाहर मत जाने दो, क्योंकि उसके ना शयातीन आजाद, ये हदीस रसूल है बेशक, कि शयातीन आजाद होते हैं। पहले के जो लोग रोका करते थे वो ठीक करते, उसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन शयातीन निकलते हैं, अल्लाह के रसूल ने कह दिया, हमारा इस पर ईमान। मेरे भाई आज के वक्त में ये बातें जब किसी से मैं अगर कह दूं तो मुझे बहुत अजीब अजीब सी शक्लें और एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं। ये क्या बात कर दी आपने, ये क्या बात कह रही है? आई मीन शाम में कोई निकलना और दरख्त के नीचे जाना, ओ माय गॉड, ओल्ड फैशन समझे। अच्छा, मुझे ओल्ड फैशन कहा जाता है। माया, अगर मैं कहीं शादी ब्याह में चली जाऊं तो मैं 15 दिन अस्पताल में पड़ी रहती हूँ, क्योंकि इन्होंने जहनी तौर पे ये बना लिया है। आप नफसियात चेक करूंगा, इन्होंने जहनी तौर पे एक चीज को तैयार कर लिया है, मैं किसी से मिलूंगी तो वो काला सा आदमी आ जाएगा, मैं किसी शादी में जाऊंगी वो काला सा आदमी आएगा, मुझे रोक लेगा। मैं कहीं बचपन से एक, देखिए बहुत माजरत के साथ, ये लोग जो जादू का इलाज करवाने जाते हैं ना, वो मौलवी के पास नहीं जाते, वो आमिलों के पास जाते हैं। बिल्कुल, आमिल भी नहीं होते, एक फेक कोई ड्रामेबाज। फैक्ट, अभी हमारे वो सोहेल भाई और सफदर भाई आए तो उन्होंने कहा कि सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने इनसे कहा 10 बकरे कटवा दें, तो उन्होंने शर्त ये लगाई मजाक में कि 10 बकरे हमें खिलाना पड़ेंगे। मैंने 10 बकरे मुझे खिला दो, खुद ही सही हो जाओगे तुम। बताइए आप। तो आमिल क्या करते हैं, वो फैक आलिम, आमिल एक होता है आलिम, एक होता है आमिल। आलिम वो होता है जिससे दीनी इल्म होता है, ठीक है, जो मुफ्ती होता है दीनी इल्म होता है। आमिल वो होता है जो अमलियात करता है। हमारे यहाँ क्या होता है, बिल्कुल इंतहाई घटिया लोगों के पास जाते हैं और सबसे पहले आती साथ औरत बैठी कि जो मुझे काला आदमी नजर आता है, तुम पे सिफली करवा दिया। अब अगला जवाब क्या होगा, तुम्हारे खानदान में एक काली मोटी औरत है, वो हर खानदान में होती है काली मोटी। तुम बचपन में बहुत बीमार रही हो। हाँ, कौन बच्चा नहीं रहा बीमार? कौन बच्चा नहीं रहा बीमार? अच्छा, तुम्हें बचपन में घुटने पे एक चोट आई थी, मुझे क्या पता घुटने पे कोई चोट आई हो। वो मान लिया आपने फौरन। काली मोटी औरत है, हाँ हाँ है। तुम्हारी अम्मी से लड़ती है? हाँ लड़ती है। अब बाबा जो है वो मामला वहीं से खराब है। बाबा नहीं तो डब्बा, वो जो पीर होते हैं वो, अब वो शुरू हो जाते हैं। डब्बा पीर, अच्छा नाम रखा आपने। तो वो अब वो शुरू हो जाते हैं। अब हमारी यहाँ आवाम जो है ना, औरतें बेचारी यकीन करना शुरू कर देती, बाबा मेरा शौहर भी, हम खुद ही अपने हिंट्स देने लगते हैं। ये ले, ये इन्फॉर्मेशन अभी भी इस वक्त, कभी भी अभी तो आपको, आप कह रही है महसूस हो रहा है वो साया, कभी आपसे उसने बात करने की कोशिश की है? नहीं माया, बात नहीं करी, बस मेरे ऐसा लगता है पीछे पीछे चल रहा है और एकदम मुझे दौरा जैसा पड़ जाता है, मेरे हाथ पैर मुड़ने लगते हैं। और मैं अगर खास कर कहीं चली जाऊं या घर में कोई खुशबू वगैरह का असर करूं तो और मेरी हालत बिगड़ जाती है। मेरे ससुराल वाले यही कहते थे ये पागल है, ये पागल है, इस वजह से उन्होंने मुझे तलाक दिलवा दी। और अब वो कह रहे हैं कि इसकी बच्ची को इसके पास नहीं छोड़ो, ये अपने आप को नहीं संभाल पाती तो अपनी बच्ची की क्या परवरिश करेगी। ठीक है, अभी वक्फे में नूर रहमानी भाई जो हैं वो चेक करेंगे आपका हिसाब थोड़ा सा, तो पता चल जाएगा कि आया ये वाकई कोई आपके साथ है मामला, या आपको कह कह कर बचपन से आपके दिमाग में जहन नशीन करवा दी है ये बात कि आपके साथ कुछ है। ये अच्छा जुमला है, जहन नशीन करवा दी। जहन नशीन कर देते, बच्चों को लॉक कर देते हैं, बेटा तुम्हारे साथ कोई मामला है,
یا پھر یہ کہتے ہیں یہ بچی بڑی خاص ہے, اس کے ساتھ بڑا سایہ ہے بزرگوں کا, جیسا سارا خاندان جو ہے نا اس کو سر پہ لے کے بیٹھ رہا ہوتا ہے. وہ جو بچی ابھی وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا, حاضر ہوتے ہیں. آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید. رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن میں مایا خان کی ٹیم منتظر آپ کی A+ کی اسکرین پر دیا جا رہا ہے ایک نمبر, اس پر آپ کال کر کے انعامات جیت سکتے ہیں. ایک بریف کیس نمبر چوز کیجئے, اس کو کھلوائیے اور وہ انعام جیت جائیے. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ بھی تھوڑی دیر بعد رموز عشق بھی شروع ہوگا, لیکن ابھی ہمارے ساتھ جو ہے مفتی حکیم نور رحمانی صاحب موجود ہے, ڈاکٹر فرا, ڈاکٹر میراحیل, وقار زکا اور جویریہ اور میں. ہم لوگ پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے جادو کے حوالے سے, ساری چیزیں برحق ہیں, ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, لیکن کس کیفیت کا ڈائریکشن کا رزلٹ کہاں نکلتا ہے یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے. ہر چیز ضروری نہیں ہے جادو ہو, اور ہر چیز ضروری نہیں یہ بھی نہیں ہے کہ جادو نہ ہو. یہ چیز کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن میں کیا نقش کر رہے ہیں, کیا چیز ان کے ذہنوں میں ٹیٹو کی طرح چھپ جاتی ہے کہ بھائی وہاں نہیں جانا, وہاں پہ بابا آ جائے گا, تو وہ واقعی بڑے ہو جائیں گے تو بابا تو واقعی ان کے ذہن میں بن جائے گا. اب ایک بابا بڑے ہوں گے تو آپ بڑے ہوں گے تو بابا بھی بڑا ہو جائے گا. کالی بلی ظاہر ہے بابا رکے تو نہیں رہیں گے وہیں پر, بابا کی بھی جو ہے ایج بڑھے گی. لیکن اگر میرا کوئی بڑا یہ کہہ دے کہ بھائی بچیوں مغرب کے بعد ایسے نہیں جاؤ, سر کھلے مت جاؤ, خوشبو لگا کے اس طرح مت, یہ اٹریکشن کے پوائنٹس بنتے ہیں. بچیاں مسکراتی ہیں, جب آپ کوئی مسکراتا ہے تو آپ اچھا لگتا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے, دیکھو مسکراتے. میرے بھائی جب ذکر کرتے ہیں, جب بات کرتے ہیں, مسکرا کے بات کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے. میرے بھائی امجد بھائی ان کی اسی بات پہ عاشق ہو گئے. جب ہم انسان ہو کے ایک دوسرے کے اخلاق پر, ایک دوسرے کی زبان پر, ایک دوسرے کی ادائیگی پر عشق کر سکتے ہیں, بات پیار کر سکتے ہیں, تو پھر دوسری مخلوقات کیوں نہیں. بالکل. تو ان چیزوں کے پوائنٹس میں ذہن میں تو آتے ہیں نا بھیا. اب بتائیے گا کہ میری بہن ہما کے ساتھ کیا معاملات ہیں. دیکھیں ہما بنت نازنین کے ساتھ جو ہے ذہنی خلفشار ہے, ان کے ساتھ جادو کے معاملات نہیں ہے, نہ ہی جنات کے معاملات نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں ہے. الحمدللہ. انہوں نے ایک چیز ذہن میں بنائی ہوئی, ذہن میں خاکہ ان کے تیار ہے. جب میں جب چھوٹی تھی یہ کسی گئی ہوں گی مولوی صاحب کے پاس, عامل ہوں گے وہ, مولوی صاحب تو نہیں ہوں گے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ بیٹا تم پر سایہ ہے. ایسا کبھی کسی نے کہا آپ کو؟ کہا تو ہوگا. جہاں جاتے ہیں وہی کہتے ہیں ان کے اوپر اثرات ہیں, کالا علم کرایا ہوا ہے ان کے اوپر, وہ پکا مہر لگا دی انہوں نے کہ بالکل. کس نے کرایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ان کے اوپر سبلی کرایا ہوا ہے. کس نے کرایا؟ پوچھا نہیں آپ نے کس نے کرایا؟ مایا میں تو بہت پریشان ہوں, میری مامی مجھ سے کہتی ہیں تم دوسری شادی کر لو. ایک عذاب بھگت کے میں بیٹھی ہوں, اپنی بچی کے خاطر زندگی گزار رہی ہوں. بھیا ان کا تو کریے, میں تو بیچاری کو سن کے بڑا پریشان ہو رہی ہوں میں ان کی حالت. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو بہن ہماری بیٹھی ڈاکٹر, یہ ان کا علاج کریں تاکہ ذہنی جو خلفشار ہیں وہ ختم ہو, اور دوسری روحانی طور پہ بھی ان کو سکون ملے. روحانی طور پہ سکون کیسے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور جب بھی ہمارے یہ ہوتا ہے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں نا, تو ہم ایسے یا اللہ یا رحمان رحیم, یا اللہ یا رحمان رحیم پڑھ لیا, کبھی سمجھ کر پڑھیں, یہ سمجھ کے پڑھیں یا اللہ وہ مالک ہے, میرا خالق ہے, میرا رازق ہے, وہ گرنے نہیں دے گا, میں بے سہارا ہوں گا تو وہ سہارا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ رحمان ہے, مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. وہ رحیم ہے, وہ ایسا کریم ہے کہ میں جتنی بھی خطا کروں وہ عطا کرے گا, میں خطا کروں گا وہ عطا کرے گا, میں خطا کروں گا وہ عطا کرے گا. جب ایک آپ کے دل میں ایک بات ہوگی نا, کوئی ہے میرا, اصل میں ہم لاچار ہو جاتے ہیں. یہ بہن کیا کہہ رہی, کوئی نہیں ہے میرا, میرا شوہر نہیں ہے, میری والدہ کا انتقال ہو گیا, میرے والد کا انتقال. ذہن میں ایک بات بٹھا لی کہ میرا کوئی نہیں ہے. اچھا, اور جیسے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ جیسے سورہ فلق ہے آپ اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ جب کوئی پروٹیکشن کے لیے چیز خریدنے جاتے ہیں, جیسے ویپن خریدنے جاتے ہیں, اس کی اسپیسیفکیشن دیکھتے ہیں, آپ نے صرف عربک پڑھ لی, سمجھ نہیں رہے کیا چیز ہے, تو اثر کیسے دل میں ہوگا اس کا؟ صحیح بات, پاسبل نہیں ہے نا. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ اب اثرات اگر نہیں ہیں تو کیا بہن میری ہما, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. میری جان آئی ایم سو سوری میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, لیکن آپ آئی ہیں ہمارے پاس تو مجھے سوال کرنے کی اجازت بھی دیجیے. آپ کبھی اپنی شادی شدہ زندگی میں کبھی خوش تھیں؟ شروع کے دنوں میں, شروع کے سالوں میں خوش تھیں؟ مایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح میری شادی ہوئی. میرے شوہر بہت اچھے تھے, پیار کرتے تھے, مجھے جتنا ہو سکا ان سے وہ مجھے ڈاکٹروں کے پاس, مولویوں کے پاس سب جگہ لے کے گئے. لیکن میری ساس, نند اور سسر کو یہ بالکل برداشت نہیں تھا کہ کہتے تھے یہ پاگل ہے, نفسیاتی ہے, اس کو گھر سے نکالو.
پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کل میرے پاس ایک ایسا شوہر آیا تھا جو اپنی پاگل بیوی کو جو ہے وہ صحیح کر رہا تھا. تو یہ تو ایسے لوگ بھی ہیں. کل ایسے خوبصورت کپل سے میری ملاقات ہوئی نور بھائی کہ ایک لڑکی جس کی شادی اس کی بہن نے, لڑکے کی بہن نے کروائی, یہ چھپا کر کہ وہ دماغی توازن درست والی نہیں ہے, شادی کروائی اور یہاں تک کہ اس کی رال ٹپکتی تھی, اس کی اپنی نہ کھانا نہ کپڑے, وہ خود کچھ نہیں کر سکتی تھی. اس آدمی نے 7 سال میں اس کو بدل کر رکھ دیا اس لڑکی کو, اور اس سے اس نیکی کے لیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج وہ نارمل لوگوں میں شمار ہے, 7 سال سے اپنے سگے باپ کی محبت کو ترس رہی ہے. کل انشاءاللہ آپ یہاں ہوئے تو اپنے سامنے دیکھیں گے وہ اپنے باپ سے یہاں ملے گی میرے رب کے حکم سے. ایک بات میں بھی آپ کو بتا دوں, جو مخلوق پر اس طرح کرم نوازی کرتا ہے, جو مخلوق کے دل جیتتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے سامنے کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. میں آپ کے یا وقار بھائی کی فیملی کا خیال کروں گا, یہ میرا خیال کریں گے. اب میں اللہ کی فیملی کا خیال کروں, میں اللہ کے کنبے کا خیال کروں گا تو پھر ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور میں یہ پریشان ہوں سوچ کے کہ اگر ان کے شوہر کو وہ مسئلہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہے تو کیا یہ چھوڑ دیتی؟ اصل میں یہاں معاملہ یہ ہے بہن کہ ہمارے یہاں ساس نندے جو ہے نا, ساس کبھی بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی. بیٹی نہیں ہو سکتی نور بھائی, آپ کی بات سے میں اختلاف کروں گی یہاں پہ معذرت کے ساتھ. میں آپ کی بہن ہوں, بہو بیٹی نہیں ہے, بیٹی بیٹی ہے, بہو بہو ہے. اس کا فرق ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ جب میرے ہاتھ پیر مڑ جاتے تھے تو میری ساس میرے بال پکڑ کے مجھے مارتی تھی, کہتی تھی ایسے ہوش میں لا رہی ہوں میں. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی آپ کی جو ساس ہے وہ کسی کے پاس گئی, اس نے طریقہ یہ بتا دیا. یہ طریقے کس طرح انوینٹ ہوتے ہیں, پتہ کیسے چلتا ہے کہ بال کھینچنے ہیں, 4 بکرے ذبح کر دو, یہ جو میتھڈ ہے یہ کہاں سے آتا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ نے میرے سامنے تو کبھی ایسا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کہا ہو کہ بھائی داؤ 10 بکرے لے آؤ یا بال پکڑ کے بال چٹیا رگڑ دو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کی قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے, ذرا کبھی فالو تو کریں. آج ہماری مشکلات کیوں ہیں, نہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں نہ ہم رسول اللہ کی احادیث و سنت کو فالو کر رہے ہیں. بیک ٹو قرآن بیک ٹو سننا, یہ مسئلے کا حل ہے. بیک ٹو قرآن بیک ٹو سننا, بھائی یہ مسئلے کا حل ہے. آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں. نبی اسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, فرمایا یا رسول اللہ میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہے. آپ نے اس پہ دم کیا اور کہا فلاں حکیم جو ہے اس سے جا کے دوا لو. اللہ کے رسول نے دم کیا. توجہ چاہوں گا آپ سب کی, حدیث شریف میں ابن القیم جوزی نے اس کو نقل کیا, طب نبی سے الطب النبوی یہ کتاب کا نام ہے. اللہ کے نبی نے دم کیا, اس پر پڑک کر پھونکا اور کہا کہ فلاں کے پاس جاؤ, اس سے جا کے پیٹ کے اپنے مرض کی دوا لو. تو یہ تو ہمیں حدیث رسول سمجھا رہی ہے نا. بہن آپ کی ڈیورس کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ میری شادی 4 سال تک رہی تھی, اور اب طلاق تقریباً کب ہوئی؟ 11 سال ہو گئے. طلاق کو شادی 4 سال رہی, 4 سال بعد طلاق دلوا دی مجھے, اور اب ابھی آپ 11 کی طلاق سال کو ہو گئے. کتنا ٹائم ہوا؟ 11 سال ہو گئے. 11 سال ہو گئے آپ کی طلاق کو. جی. بیٹی جوان ہوگی. بچی کتنی بڑی ہو گئی؟ بچی تقریباً 11ویں سال میں, 10 سال کی شادی کے 10 مہینے بعد میری بیٹی پیدا ہو گئی تھی. تو پھر اگر 10 مہینے بعد پیدا ہو گئی تھی اور 4 سال وہ, تو 14-15 سال کی ہوئی بچی. نہیں, وہی کہہ رہی ہیں کہ ٹوٹل ان کی شادی کو 11 سال ہو ٹوٹل شادی کو 11 سال, طلاق کو تقریباً 6-7 سال ہوئے ہوں گے. طلاق کو 6-7 سال ہو گئے. اچھا, لیکن آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ کبھی ہمیشہ اپنے تعلقات اچھے رکھے ہیں, آپ نے حقیقی محبت کی ہے, یہ بالکل سچے دل سے بتائیں, آپ نے کیا ان کو وہ خوشی دی ہے جو انہیں ملنی چاہیے تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے بھائی ایک عورت تو یہی چاہتی ہے اس کا گھر بسا رہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آج سچے دل سے بتائیں آپ. میں ان سے بہت محبت کرتی تھی اور ابھی بھی کرتی ہوں, لیکن میں مجبور ہوں, کیا کر سکتی ہوں. اور آپ دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں مایا, میں نہیں چاہتی اب دوبارہ سے میرے ساتھ ساری وہی معاملات ہوں. اب نیگیٹیوٹی اتنی پروان چڑھ چکی ہے ذہن میں کہ دوسرا قدم اٹھانے کے لیے بھی اتنا خوف ہے ان کو. لیکن بہن زندگی بہت آپ کے آگے پوری پڑی ہے. آپ اگر شادی نہیں کریں گی, اپنا گھر نہیں بسانا چاہیں گی, تو آپ اکیلے رہ جائیں گی. بیٹی ہے وہ تو کل اپنے گھر چلی جائے گی شادی ہو کے, کیسے گزارا کریں گی, کیسے رہیں گی؟ اور معذرت کے ساتھ یہ بھائی نے کہا کہ بیٹی نہیں سمجھتے, بیٹی جیسی ہو سکتی ہے بیٹی نہیں ہو سکتی. بیٹی جیسا رسپیکٹ برقرار رکھا جا سکتا ہے, لیکن آپ کے پیٹ سے اولاد وہ پیدا ہوئی بھی نہیں ہے. اس بات کو جتنی جلدی ہم تسلیم کر لیں اتنی جلدی دونوں اینڈز میں وہ ریلیشن شپ کی رسپیکٹ برقرار رہے گی. لڑکی اگر یہ سوچ شروع کر دے یہ میری ماں نہیں ہے لیکن میرے شوہر کی ماں ہے, اور یہ میرے شوہر اگر یہ نہ ہوتی, میرا شوہر نہ ہوتا, تو یہ میری ماں جیسی ہوئی. بہت اچھا میسج. تو بھیا میں یہ کیوں نہ سوچوں؟ یہ سب سوچ کا ہے. سوچ ہی آپ کو ایک اچھی زندگی دے سکتی ہے, سوچ ہی آپ کو بیمار بنا سکتی ہے. اور اب کبھی بھی سانس
بیٹی کی طرح وہ نہیں ہو سکتی بہو, بیٹی کی طرح درد نہیں سمجھ سکتی بہو, لیکن ہاں اگر ریلیٹ کر رہی ہے, رسپیکٹ دے رہی ہے, اچھے طریقے سے بات کر رہی ہے تو کیا برائی ہے. سب کچھ چاہیے ہمیں, سب کچھ چاہیے, آدھا گلاس فل نہیں دیکھتے, اچھی تو ہے, تمیزدار تو ہے, ساس شفقت تو کر رہی ہے, پیار سے بات تو کر رہی ہے, بس ٹھیک ہے, اچھی گزر جائے گی. ہماری زندگیوں میں ہم نے, نور بھائی اور ڈاکٹر صاحبہ, ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ہوس کی جو لالچ ہے نا چیزوں کی, وہ بڑا ہمیں خراب کر دیا ہم لوگوں نے. آگے جس ٹاپک پہ میں آپ لوگوں کی موجودگی بھی چاہوں گی, تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا لوں گی, رموز عشق پہ خواجہ نظر حسد کھا جاتی ہے, بخدا کھا جاتی ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, فیل کیا ہے, لیکن ہر چیز نظر اور حسد نہیں کھاتی. کچھ چیزیں ہم اپنے خود ہی نقصان پہنچا دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو کہتے ہیں نا, میں اکثر کہتی ہوں, کچھ لوگوں کو اپنے ان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود ہی اپنے لیے کافی ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, ہما بہن کے ساتھ الحمدللہ کوئی روحانی معاملات بقول میرے بھائی مفتی حکیم نور رحمانی صاحب کے نہیں ہیں. ان کے ساتھ جو بھی سائیکولوجیکل دماغی مرض ہے وہ ان کے, یہ نہیں کہ پاگل ہیں, لیکن دباؤ بچپن سے اتنا ہو چکا ہے کہ وہ ایک فریم آف مائنڈ میں لاک ہو چکے ہیں. ایسا ہی ڈاکٹر صاحبہ, بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کو اس وقت یہاں کی تھوڑے سے بریک کی ضرورت ہے. بالکل یہ اگر کہیں ایک ایسی چیز دیکھیں, ایک مکمل علاج انسان کی زندگی مکمل طریقے سے بدل بھی تو سکتا ہے, کیونکہ اگر ان کو وہ والی سپورٹ دی جاتی جو ان کے لیے بہتر تھی. اگر ان کو آپ یہ بولتے کہ جی اس وقت تک آپ یہ تسبیحات پڑھ لیجئے, یہ عملیات کر لیجئے تو آپ کی بہتری ہو جائے گی, آئی ایم شیور وہ کیا ہوگا, اسے تبدیلی نہیں آئی ہے. خواتین حضرات, شروع کرتے ہیں ہم. تلاش گمشدہ آج کیا ہے, ہم کیا ڈھونڈنے نکلے ہیں, کس چیز کی گمشدگی کا اعلان ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے جڑا ہوا ہوگا ہمارا سیگمنٹ رموز عشق, جس میں ہمارے علماء کرام بھی ہوں گے. اور آج میں کہوں گی تمام لوگ جو اس نشست میں ہیں وہ ادھر ہی تشریف رکھیں. ذرا چلتے ہیں تلاش گمشدہ کی طرف. This segment is brought to you by 5-year compressor warranty Bell کے تمام ریفریجریٹرز کے لیے ہے نا زبردست آفر. Bell, change your life. آپ سب لوگوں کے پاس تلاش گمشدہ ہے. تلاش گمشدہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. برائے لوگوں کی خوشی میں خوش ہونے کا جذبہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے ٹیم, زبردست. خواتین و حضرات, ایک ضروری اعلان. وہ جذبہ جس سے ہم دوسروں کی کامیابی اور ترقی پر خوش اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے, اب گمشدہ ہو چکا ہے, بخدا گمشدہ ہو چکا ہے. جس کی جگہ حسد اور کینہ پروری نے لے لی ہے. جس کسی کو بھی وہ جذبہ کہیں مل جائے تو اس سے کہہ دیں کہ خدا را, دلوں میں نفرت لیے ایک دوسرے کو ترقی کرتا دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے تباہ حال لوگوں کے پاس واپس لوٹ کر آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا میں آج اپنی ٹیم کے لیے تالیاں بجاؤں گی. واہ واہ واہ, کیا بات, زبردست زبردست. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پر میرا ایک بھائی موجود ہے جس کا مجھے ابھی نام نہیں پتا, لیکن اس نے میرے بھائی امجد صابری شہید کے لیے اس نے ایک بہت ہی خوبصورت ایک وال کورنگی کی سائٹ پر انہوں نے پینٹ کی تھی, اور آج وہ میرے بھائی کا ایک بہت پیارا سا اسکیچ بنا رہے ہیں, اور دیکھیں گے وہ آہستہ آہستہ جب مکمل ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ یہ اسکیچ رہے گا. کورنگی کی وال بھی آپ لوگوں کو شاید نظر آئے, میرے پاس ابھی دکھائیں گے, تھوڑی دیر میں دکھائیں گے. بالکل وہ جذبہ جس سے ہم دوسروں کی کامیابی اور ترقی پر خوش ہوا کرتے تھے, گمشدہ ہو چکا ہے. نور رحمانی بھائی, آج کل بہت لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں, آپ بہت جگہ نظر آ رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں خوش ہوں یا میں حسد کر رہی ہوں؟ دیکھنے والے کی نشاندہی کیسے کروں گی میں, مجھے تو نہیں پتا اگلا بندہ واقعی مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے, واقعی وقار کو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں نہیں سمجھتی ہوں, واقعی میں اپنی بھانجی کی ترقی پہ خوش ہو رہی ہوں نہیں ہو رہی ہوں, یا واقعی جس انسان کو میں نے اپنی بہن کہا ہے اس کو میں اور آگے لے کر آ رہی ہوں تو میں کہیں جلس ہو رہی ہوں یا کیا ہو رہی ہوں, میری نشاندہی کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سامنے دو اصحاب رسول آئے, اور ایک صحابی جو تھے بہت توانا تھے, بہت تندرست تھے, ابھی کہتے ہیں باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا, اس طرح کے صحابی تھے. سامنے صحابی نے کہا واہ کیا جسم ہے تمہارا, صرف اتنا جملہ کہا, وہ نیچے گر گئے. اللہ, آقا اسلام نے کہا کہ جب دیکھا کرو تو ماشاء اللہ کہہ دیا کرو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہہ دیا کرو. جب آپ کو کوئی بھی اس طرح کہے آپ فوراً کہیں ماشاء اللہ. مسلم شریف کی حدیث ہے, العین حق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام,
کہ نظر کا لگنا حق ہے. اچھے کی نظر لگے گی, والد کی نظر ہوگی, والدہ کی نظر ہوگی, کسی نیک انسان کی نظر ہوگی تو بندہ فرش سے عرش تک چلا جائے گا, اور کسی برے کی نظر ہوگی تو بندہ عرش سے فرش پر آ جائے گا. بری نظر پہاڑ کو پتھر کر دیتی ہے, اللہ اکبر. بری نظر اونٹ کو ہانڈی میں دیگچی میں لے آتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے جب کوئی آپ کو ایسا محسوس ہو؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفظ دی ہے, اور میری بہنوں کو تو اللہ نے ایک چھٹی جو بہت زیادہ ایکسٹرا دی ہوتی ہے 100%. کہ وہ فوراً سمجھ جاتی ہیں کہ اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے. جیسے ہی محسوس ہو تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جیسے ہی کوئی آپ کو کہے کہ بھئی آپ ماشاءاللہ بہت, مگر ماشاءاللہ تو بولتے نہیں لوگ, جلن میں یہ ہوتا ہے انداز ہوتے ہیں, تیور ہوتے ہیں. آپ کو ایسا لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ ناس بہترین چیز ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے سورہ ناس پڑھ کر الٹی طرف جو ہے وہ 3 مرتبہ دھتکار دیں. اس سے یہ ہوگا کہ فوراً نظر بد جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسلام میں حسد نہیں ہے, اسلام میں رشک ہے. اسلام میں کیا چیز ہے؟ رشک ہے. رشک ہے. اسلام میں کیا چیز ہے؟ رشک. رشک ہے. نہیں, اے اللہ پروردگار عالم, مسلمان کبھی حسد نہیں کرتا, مومن کبھی حسد نہیں کرتا. اور جو بندہ مومن حسد کر رہا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا اس کا ایمان فوق راسی, اس کا ایمان سر کے اوپر چلا جاتا. اچھا یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ جیلسی جو ہے یہ ایک ایموشن ہے, جس طرح آپ کے باقی ایموشنز ہیں. تو جیلسی کا پرابلم نہیں ہے یہاں پر. جیسے اسلام میں تو کہا ہے کہ 2 جگہ جیلسی ہونی چاہیے. اگر غلط بولوں تو بتائیے گا کہ اگر کسی کا مال ہے, بہت زیادہ مال, اور وہ بہت زیادہ کثرت سے لوگوں میں ڈونیٹ کر رہا ہے, تو آپ اس کی ڈونیشن دے کے امپریس ہو اس کے ایٹیٹیوڈ سے, اس وقت ہونی چاہیے. لیکن وہ یہ نا رش کرنے کی بات ہے, آپ امپریس ہو رہے ہیں. جو جذبات اور احساسات کی بھی قدر کرتا ہے, یہ اسلام کا ایک خاصہ ہے کہ وہ جذبات کی بھی قدر کر رہا ہے اور احساسات کی بھی قدر کر رہا ہے. یہ کیا دیکھیں, آج کل نظر بد ہو رہی ہے, لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں, کچھ سال کے بعد وہ کلاش ہو جاتے ہیں نظر بد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے کیا نسخہ دیا کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو, تاکہ نظر بد سے محفوظ رہو, تاکہ حسد سے محفوظ رہو. ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے وقار بھائی کہ جب ہم اجازت کے ساتھ صاحب کی بات کاٹ چکی بھیا, صرف علامہ صاحب تشریف لے آئے تو ان کو بھی میں آپ کے ساتھ شامل کر لوں. میں ابھی نہیں آیا ہوں, میں 45 منٹ سے آیا ہوں. اچھا, مجھے حضرت نہیں معلوم تھا یہ بات. اور پروگرام شروع ہوا ہے, مجھے وہاں بٹھائے رکھا ہے انہوں نے. اچھا, میں بہت معذرت خواہ ہوں, مجھے نہیں پتا تھا حضرت. ارے سر کیسی بات, میں تو آپ کو دیکھ رہی تھی, آپ مجھے نظر ہی نہیں آئے. میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں, بس میری بات محبت میں. خدا مجھے بتا ہی دیتے, مجھے تو پتا ہی نہیں. اللہ نہیں حضرت, ہم تو آپ کو منتظر, آپ کے انتظار کر رہے تھے. میں تو اتنے پریشان, میں سمجھی آپ لیٹ ہیں. نہیں اللہ اکبر. almost 45 منٹس میں وہاں پر. اللہ مجھے پتا ہوتا, میں تو خود آپ کو ویٹ کر رہی تھی. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں بٹھا کے رکھتی کہ جن کے ساتھ ہمارا بیٹھنا مناسب بھی نہیں ہوتا. اللہ میں بہت آج میں آگے اس کے بعد میں آپ کے نہیں بالکل آئیں گے. میرا تو کوئی قصور نہیں, مجھے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ مجھے بات کرنے دیں. انتہائی شفیق, محبت کرنے والے, ہمیشہ آپ کا تو انتظار کر رہی تھی اتنا زیادہ بے چینی سے, کیونکہ اتنا پرابلم آیا ہوا تھا ایک کیس کا. علماء کا احترام نہیں ہوگا, اس چینل پہ نہیں آیا جائے گا. اللہ, میں تو بہت شرمندہ ہوں, بہت شرمندہ ہوں, بہت بری بات ہے. میرے اتنے محترم شخص ہے جن کی میں انتظار راہ دیکھتی ہوں آنے کے لیے, آپ میں بہت معذرت ہوں, بہت معذرت. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. میرے بزرگ مجھ سے ناراض ہوں, میں آگے بڑھا ہی نہیں سکتی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے سب لوگ آئیں نیچے, اور پہلے میرے معذرت کریں آ کر. آئیے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.